محفل میں علم کی باتیں ہو رہی تھی، حضور وہاں تشریف لے گئے اور حضور وہاں جا گئے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو علم کی محفل ہوتی ہے یہ عبادت کی محفل سے اللہ کی بارگاہ میں کئی گنا زیادہ فضیلت رکھا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ 1000 عبادت کرنے والے مل جائیں، 1000 عبادت گزار، لیکن وہ ایک عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 1000 عبادت گزار ایک عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو عبادت گزار ہے نا، وہ صرف اپنے لیے نماز پڑھیں گے، اپنے لیے قرآن پڑھیں گے، اپنے لیے تسبیح پڑھیں گے، اپنے لیے درود شریف پڑھیں گے، ان کی عبادت کا دوسرے کو فائدہ نہیں ملنا۔ لیکن جو عالم ہے وہ قرآن پڑھے گا تو دوسروں کو فائدہ ملے گا، وہ حدیث کا درس دے گا تو دوسرے کو فائدہ ملے گا، وہ کسی کو نماز سکھائے گا، کسی کو کلمے سکھائے گا، کسی کو جنازہ سکھائے گا، کسی کو دعائے قنوت پڑھنی سکھائے گا، کسی کو وہ جو ہے یہ دین کا علم سکھائے گا۔ اس لیے کہا کہ 1000 عبادت کرنے والے بھی مل جائیں، وہ ایک عالم دین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عالم دین کی شان تو ویسے بہت اونچی ہے، ایک حافظ قرآن کی شان کتنی ہے، حافظ قرآن کی شان کو سنیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں کے اوپر بٹھائے۔ کون سے ممبروں پر؟ نور کے ممبر۔ قیامت کے دن جسے ویسے اللہ نجات دے دے وہ بڑا خوش قسمت ہوگا، تو غور کرے قیامت کی اس سخت گھڑی میں اللہ جنہیں نور کے ممبر عطا فرما دے ان کی شان کتنی نرالی ہوگی، نور کے ممبر۔ اور جب وہ نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوں گے نا تو لوگ سوال کریں گے، اے باری تعالیٰ یہ تیرے نبی ہیں، رسول ہیں جنہیں نور کے ممبر عطا کیے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ تیرے نبی رسول نہیں ہے، اے باری تعالیٰ پھر یہ کوئی تیرا مقرر فرشتہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے بھی ہیں۔ اب جو سوال پوچھنے والے ہوں گے نا ان کی حیرت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ تیرے نبی بھی نہیں، تیرے رسول بھی نہیں، تیرے فرشتے بھی نہیں، تو یہ خوش قسمت کون ہے جنہیں تم نے نور کے ممبر عطا کر دیے؟ سنیں، اللہ فرمائے گا یہ میرے حبیب کی امت کے، میرے حبیب کی امت کے حفاظ کے وہ والدین ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کیا۔ آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہیں، سبحان اللہ۔ ویسے سبحان اللہ کے روانی نہیں چاہیے کہ آپ کو سبحان اللہ وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے، لیکن جب کوئی بات اچھی لگے تو ضرور ثواب کی نیت سے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا حضور نے کہ نورانی ممبر ان کو عطا کیے جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں حفظ قرآن کی دولت عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں نا گجرات میں ایک بچے کی بات ہم نے سنی، وہ بچہ 13-14 سال اس کی عمر تھی، وہ بچہ ایک حضرت صاحب کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے ابا جی کو سونے کا بلکہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی تاج پہنانا چاہتا ہوں، لیکن میرے ابا جی مانتے نہیں ہیں۔ حضرت صاحب نے اس کے ابا جی کو بلا لیا اور کہا کہ آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے آپ کو بڑا مہنگا اور بڑا قیمتی تاج پہنانا ہے، آپ اس کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس کے والد کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتا ہوں، یہ تو مجھے ایک انگوٹھی پہنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ مجھے قیمتی تاج کیسے پہنائے گا؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، بات اس نے بڑے پتے کی تھی۔ اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی والد کو مہنگا تاج پہنا سکوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ مجھے اسکول سے 2 سال کی چھٹی لے کر مجھے مدرسے میں داخل کروائیں، میں قرآن پڑھوں گا، قرآن یاد کروں گا،
قرآن کا حافظ بنوں گا، اور میں نے اپنے نبی کا فرمان سن رکھا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے دنیا میں اپنے بچوں کو حفظ قرآن کروایا، اللہ قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو جائے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ تو بچہ کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے ابا جی کو یہ تاج پہناؤں، لیکن ابا جی تیاری نہیں ہو رہے۔ اور آج حالت یہی ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، انجینئر بن جائے، بزنس مین بن جائے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ 100 میں سے 5 لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرا بچہ عالم دین بن جائے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں، اور اس میں ایک قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے حفاظ کو عزت ہی نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، ہم نے علماء کو وہ عزت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ آج ہم نے عزت دی قوالی کرنے والوں کو، آج ہم نے عزت دی نعت خوانی کرنے والوں کو، کہ جتنے آپ کو نعت خواں بڑے بڑے نظر آتے ہیں نا، شہرت یافتہ، نام لینا اچھا نہیں ہے، یہ جتنے بڑے بڑے نعت خواں نظر آتے ہیں، یقین جانیے یہ ان سے جب کہا جائے نا ہم نے محفل کروانی ہے، آپ کی نعت رکھنی ہے، کوئی ٹائم دیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 40,000 پہلے میرے بینک میں جمع کروائیں پھر میں آؤں گا، اور جو پیسے آپ میرے اوپر پھینکیں گے نا خبردار اس میں سے 1 روپیہ آپ نے نہیں رکھنا ہے، وہ بھی میرے پیسے ہوں گے۔ اور اگر نعت کے بعد اور محفل کے بعد پیسے کم پڑ جائے تو یہ جتنے قوالی کرنے والے اور جتنے یہ بڑے بڑے نعت خواں ہیں یہ لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بات ہوئی 40,000 ڈیمانڈ کی تھی، 1 روپیہ بھی کم نہیں لینا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ آج لوگ اپنے بچوں کو نعت خواں تو بنائیں گے، آج لوگ اپنے بچوں کو پیر کو بنائیں گے، اس لیے کہ پیر صاحب کو بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ خیر سے میں 1 نمبر پیر کی بات نہیں، 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں، جنہیں آتا استنجے کا طریقہ بھی نہیں، جنہیں آتا وضو کا طریقہ بھی نہیں، لیکن پیر صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، کرتے کچھ نہیں، لاکھوں کے مالک ہیں، ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی لے لی ہے، ہر سال حج بھی کر کے آ رہا ہے، پیر صاحب ہے۔ ہم نے عزت دی قوالی کرنے والوں کو، ہم نے عزت دی نعت پڑھنے والوں کو، ہم نے عزت دی پیروں کو، لیکن افسوس ہم نے حفاظ کو عزت نہیں دی، ہم نے اپنے ائمہ کو عزت نہیں دی، ہم نے اپنے علماء کو عزت نہیں دی۔ آدھے گھنٹے کی قوالی پڑھا کے 50,000 اس کو دیں گے، یا آدھے گھنٹے کی نعت پڑھا کے عالمی شہرت یافتہ نعت خوانوں کو جن کی داڑھی بھی آدھے پوٹے سے بھی کم ہوتی ہے 50,000 ان کو آدھے گھنٹے کا دیں گے، لیکن افسوس وہ امام مسجد جو 30 دن پورا مہینہ 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے اس کو 10,000 دینے کو بھی تیار نہیں۔ یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں وہ بڑا جنرل بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے تو کوئی اپنے بچوں کو نہیں نا چاہتا کہ میرا بچہ حافظ بنے، عالم بنے، مولوی بنے۔ کیوں؟ حافظ قاری بنے گا تو پھر یہ ختموں پہ گزارا کرے گا، پھر یہ مرن جیون پہ گزارا کرے گا، پھر اس کا جنازہ کل پہ دسویں پہ پھر اس کا جو گزارا ہے یہ جنازے پہ ہوا کرے گا، تو پھر اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم نے عزت نہیں دی اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو، اپنے اہل علم لوگوں کو، اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ سب کے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا کہ 4 لوگوں میں سے بننا، 5واں نہ بننا۔ یہ حدیث غور سے سنیے گا، توجہ سے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، میری طرف غور کریں۔ کیا حضور نے فرمایا 4 لوگوں میں سے بننا، 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ پہلا حضور نے فرمایا اغدو عالمن، اغدو عالمن، اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، میں تمہیں اللہ کا نبی وصیت کر رہا ہوں، اگر تم نے بننا ہے تو میرے دین کے عالم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ میرے دین کے
آج بچہ میٹرک پاس کر لے نا سائنس کے ساتھ تو ہم مشورہ لیتے ہیں کسی اچھے سے تعلیم رکھنے والے بندے سے، نامور ماہر تعلیم سے، کہ میرے بچے نے میٹرک کر لیا، اب میں اس کو ایف ایس سی کرواؤں، ایف ایس سی میڈیکل میں کراؤں یا نان میڈیکل میں کراؤں، اس کو آئی سی ایس کراؤں، آئی کام کرواؤں، یا اس کو سمپل ایف اے کروا دوں، یا میں اس کو 3 سال کا ڈپلومہ کروا دوں، میں کیا کروں؟ ہم مشورہ لیتے ہیں لوگوں سے، ان لوگوں سے جو تجربے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ جو مشورہ ہے نا، یہ مشورہ آپ کو کسی پیر فقیر کسی حافظ قاری نے نہیں دیا، یہ مشورہ دیا ہے تو اللہ کے پیارے رسول نے مشورہ دیا۔ اور کیا مشورہ دیا ہے؟ اُعْدُ عَالِمًا، اے میرے امتی بن سکو تو میرے دین کے کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ۔ عالم کی عزت وہ کہ ہم نہیں کرتے، عالم کا احترام، پیر صاحب کے جوتے اٹھا کے رکھیں گے، عالم دین کے نہیں رکھیں گے، پیر صاحب کے ہاتھ چومیں گے، عالم کے نہیں چومیں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مت سمجھیے گا بات میں اپنی کر رہا ہوں، اوورآل جنرل بات ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ بن سکو تو کیا بنو؟ میرے دین کے عالم بن جاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں ہم میں سے بہتر کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جس کی برادری اچھی وہ بہتر، جس کی جیب میں پیسہ زیادہ وہ بہتر، جس کے پاس رتبہ زیادہ وہ بہتر، جس کے سیاست دانوں سے تعلقات زیادہ وہ بہتر۔ لیکن آئے اللہ کے رسول سے نہ پوچھے حضور آپ ارشاد فرمائے بہتر کون ہے؟ تو جب ہم نے دربار رسالت سے پوچھا تو آواز آئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کما قال، لوگوں تم میں پیسے والا بہتر نہیں، عہدے والا بہتر نہیں، تعلقات والا بہتر نہیں، اونچی ذات یا اونچی برادری والا بہتر نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور پھر قرآن لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، جو قرآن پڑھتا بھی ہے پھر قرآن لوگوں کو پڑھاتا بھی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے۔ اے حافظ قرآن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ تجھے عزت دیں یا نہ دیں، لوگ تجھے مولوی کا تانا دیں یا نہ دیں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے پروٹوکول عطا فرما دیا، تجھے اللہ کے رسول نے عزتوں کی دستار عطا فرما دی ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور پھر آگے لوگوں کو قرآن پڑھاتا بھی ہے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں نا اپنی برادریوں پہ۔ حضرت امام غزالی کی بات سنیں، حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ کنبہ، وہ فیملی، وہ برادری جس میں ایک بھی عالم دین نہ ہو، امام غزالی کا فتویٰ ہے وہ زندو کا خاندان نہیں، وہ مردوں کا خاندان، وہ زندو کی برادری نہیں ہے کہ جس نے ڈاکٹر کو پیدا کیے، انجینئر کو پیدا کیے، وکیل کو پیدا کیے، بزنس مین کو پیدا کیے، لیکن افسوس اس خاندان میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، اس خاندان میں ایک بھی عالم دین نہیں ہے۔ تو ذرا غور کریں نا اپنے اپنے خاندان میں کتنے حافظ ہیں آپ، کسی کے خاندان میں کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن جائے، یہ بھی بڑی بات ہے، اور لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ میرے خاندان کا، میرے چچا کا، ماموں کا، پھپھو کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ایم بی بی ایس، کسی کا بیٹا اچھی یونیورسٹی سے انجینئر بن جائے، میکینیکل، الیکٹرانکس انجینئر، کوئی انجینئر بن جائے کسی فیلڈ کا، لوگ فخر سے کہتے ہیں جی وہ انجینئر بن گیا۔ اے نادان تو دیکھ تو صحیح، کیا تیری برادری میں لوگ ڈاکٹر تو بنے، وکیل تو بنے، انجینئر تو بنے، پیسہ تو انہوں نے کمایا، کیا تیرے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں بن سکا؟ تیرے خاندان میں قرآن کا حافظ کیوں نہیں بن سکا؟ تو امام غزالی نے کہا غور کرو اپنے خاندان میں، جس خاندان میں ایک بھی حافظ نہیں، ایک بھی عالم نہیں، وہ زندوں کا خاندان نہیں ہے، وہ مردوں کا خاندان۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ پہلا نمبر اُعْدُ عَالِمًا، اے میرے امتی اگر بننا ہے تو میرے دین کے عالم۔ دوسرا حضور نے فرمایا او متعلمًا، اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو پھر علم سیکھنے والے طالب علم ہی بن جاؤ۔ دیکھیں اس وقت جو عمریں ہیں لوگوں کی 20-25 سال سے عمر، اب ظاہر ہے وہ کسی مدرسے میں داخل ہو کے 10 سال کا کورس تو نہیں